अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल तारीख रात में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्रॉनी कहानी। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर, कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नजरों से अपने चारों अतराफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ भी नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था कि उसने यहां आने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया, पर वो क्या करता, गुर्बत ने उसे शहर पर आने मजबूर कर दिया था। गांव में कोई ऐसा काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्री में फौत हो चुके थे। अब हारिस ही घर का बड़ा बेटा था। माँ ने उसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर हारिस के सर पर शहर आकर नौकरी करने का भूत सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है हारिस, जब यहाँ पर आ ही गया है तो अल्लाह कोई ना कोई सबब मुहैया कर ही देगा। वो बैग उठाए हुए मुंह में बड़बड़ाते अपने अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो आखिर किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया था और वो मुंह के बल गिर गया था। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके तो बदन में सुनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबराकर कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। वो उस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल कर चल रहा था। तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकले। बात सुनो बेटा, अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर वो इतना खौफजदा हुआ कि पीछे पलटे बगैर वो तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी हारिस के पीछे आते हुए बोला। डरो मत, मैं इधर का रहने वाला हूं। वो उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में डर को देखकर वो कहने लगा, बेटा मैं यहां से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस जगह तुम नए मालूम हो रहे हो। जी मैं गांव से आया हूं नौकरी की तलाश में, हारिस जरा मुतमईन होते बोला। लेकिन मैं यहाँ किसी को भी जानता नहीं और मुझे रिहाइश का भी कोई अता पता नहीं। बेटा रिहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब मेरा घर है, तुम रात मेरे घर में रुक सकती हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। लेकिन किराया क्या होगा आपका? बेटा किराए की फिक्र ना करो, जब तक दिल चाहे रहना। बेटा घर में मैं और मेरी बेटी होती हैं, घर में हमारा अकेलापन भी दूर होगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी खत्म होगा। हारिस को यकीन भी नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफी पुराना खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का अंदेशा हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब ठंडक लिए हुए था। बड़ा सा सेहन जहां पर एक तख्त बिछा था। सेहन की जानिब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था जहां पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सेहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली हारिस को वहशत से घूर रही थी, बल्कि ना सिर्फ घूर रही थी, बिल्ली की नजरों से हारिस को अजीब ही वहशत का एहसास हो रहा था। सेहन में लगी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा। सीढ़ियां ऊपर की जानिब जा रही थी। हारिस भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर में एक छोटा सा बाथरूम। बेटा ये तुम्हारा कमरा है, बूढ़ा आदमी कमरे की जानिब जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ, बस थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। हारिस सारे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था। कोने में सिंगल बेड रखा था और बेड के सामने 2 कुर्सियां रखी थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया।
نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کی اور وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند کی آغوش نے لے لیا۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا۔ وہ بوڑھا اس کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا آیا جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر براجمان تھی اور پاس اس کے وہ بوڑھا بیٹھا۔ آ جاؤ بیٹا، تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت حارث کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی۔ میرا نام سعیدہ ہے اور ان کا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھی بولی، بیٹا کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ عورت بولی، اماں میرا نام حارث ہے اور میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانا پینے کے بارے میں فکر مت کرنا۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں۔ اس اجنبی شہر میں آپ نے میری مدد بہت کی۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ میرے لیے دعا کریں کہ کوئی معقول نوکری مجھے مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک کلرک کی نوکری ملی۔ شام کے وقت وہ بوڑھا بوڑھی باتیں کر رہے تھے تو حارث کا باہر جانے کا من کیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں، تم ایسا کرو کل چلے جانا۔ ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی بجے ہیں۔ کیسی مصیبت ہے؟ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا مغرب کے بعد۔ باہر نہیں جانا، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو انہی کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ حارث جلتا بھنتا بڑبڑاتا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کو روک ٹوک پر غصہ آتا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو چکا تھا۔ قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ وہ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھی۔ وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگی۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات یہ لڑکیاں یہاں پر کر کیا رہی ہیں۔ حارث نے گھبرائے ہوئے کھڑکی بند کی اور کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سے نیچے آیا، آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا، پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی تو نہیں جاگ رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا، اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی گھر آئی اور حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ایک دم سٹ پٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی کہکے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی بہت زیادہ ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح سے ہانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر گزر گئی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ کھلی تھی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے مارے کھڑکی بند کی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی ماری ہو۔ وہ شوق سے لڑکی مسکرا کر بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہوتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھی۔ حارث کو شوخ و چنچل سے آئمہ اچھی لگنے لگی۔ اب حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب بھی آئے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا۔ گاؤں میں سبھی حارث کی نوکری سے بہت خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔
आयमा तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती, शाम के बाद वो मुझे घर से नहीं निकलने देते और मेरी चौकीदारी के लिए वहाँ एक बिल्ली भी मौजूद है जो मेरी ताड़ में रहती है। हारिस बिल्ली वाला वाकया सुना रहा था कि वहाँ पर खड़ी आयमा के साथ सहरिश जोर जोर से हंसने लगी। खैर हारिस मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और रात जब शुएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए, वो सोने की एक्टिंग करने लगा। कुछ देर के बाद वो नीचे सेहन में झांक कर नीचे देखने लगा, कोई है तो नहीं, और इत्मीनान से वो नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए कमरे में जा चुके थे। उसने सेहन में लगे दरख्त की जानिब पलटकर देखा तो वहां बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सूखा सांस लेते हुए दरवाजा खोला, वो बाहर चला आया। वहां आयमा उसका इंतजार कर रही थी। सहरिश नहीं आई। सहरिश को उसके साथ ना पाकर बोला, नहीं हारिस, वो बोल रही थी कि मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी, तुम दोनों जाओ। आयमा शरारत से आंख मारकर बोली। उसकी बात पर वो हंसकर देखने लगा जो वाकई में बहुत हसीन थी। आओ हारिस, पार्क में चलते हैं। आयमा उसे सामने कब्रिस्तान में बने पार्क में ले आई। इतनी रात में वो कब्रिस्तान जाते हुए डर रहा था। हारिस डरो मत, इस कब्रिस्तान के बाद पार्क है। वो आयमा के साथ पार्क में चला आया। आयमा उसे अपने बारे में बताने लगी कि सहरिश और मैं दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर से तालीम की गर्ज से यहाँ पर आए हैं। बातों बातों में वक्त का पता ना चला। हारिस ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। उफ, इतनी देर हो चुकी है। हारिस घबराकर खड़ा हो गया। हाँ चलो, सहरिश भी मेरा इंतजार कर रही होगी। आयमा भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों बातें करते पार्क से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गोरगन हारिस की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से खाइफ होता हारिस आयमा को खुदा हाफिज कहता घर आ गया। घर में दाखिल होते उसकी नजर दरख्त पर बैठी बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली हारिस को घूर रही थी। अगे तुम मना भी किया था, कितनी रात भर घर से बाहर मत निकला करो, तुम सुनते ही कहाँ हो। उफ, ये अम्मा जाग रही हैं। वो अपना सर पकड़कर बोला, चलो अब आ गए हो तो खाना खा लो, तुमने रात का खाना भी नहीं खाया था। तख्त पर खाना रखा है मैंने तुम्हारे लिए बावर्ची खाने से, सईदा अम्मा की आवाज आ रही थी। हारिस शर्मिंदा होते हुए तख्त पर पड़े खाने की तरफ बढ़ गया और वहीं बैठकर वो खाने लगा। उसे भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। खाने के बाद वो बावर्ची खाने की जाने बढ़ गया। अम्मा जी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और खाना बहुत मजेदार बना था। हारिस के ये अल्फाज उसके मुंह में रह गए क्योंकि वहां तो कोई मौजूद ही नहीं था। हारिस खौफजदा नजरों से अम्मा के कमरे की जानिब देखने लगा तो अम्मा बेड पर सो रही थी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हारिस घबराता हुआ अपने कमरे में चला आया। दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी तख्त पर बैठे थे। मैं उनके पास चला आया। अब दोनों की शादी को कितने साल हो चुके हैं? बेटा 50 साल हो गए जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। औलाद के लिए बड़ी दुआएं मांगी मगर औलाद ना हुई। वो माजी की सोचती हुए अब दीदा हो गए। बेटा मेरे तो बस यही बच्चे हैं। वो दरख्त पर बैठी बिल्लियों की जानिब देखकर बोली, अम्मा आपको बिल्लियां बहुत पसंद है क्या? हाँ बेटा, वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हुई। तो हारिस दरख्त पर बैठी बिल्लियों की तरफ देखने लगा। उनमें से एक बिल्ली की आंखों में अजीब सी चमक थी। हारिस देखते हुए झुरझुरी लेकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बोला था मैंने दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, लेकिन वो माने भी नहीं। हारिस बोला, आपसे मोहब्बत करते होंगे ना। सईदा मुंह पर दुपट्टा लेकर हंसने लगी। बेटा लैला मजनू वाली मोहब्बत मशहूर थी हमारी। अम्मा जी ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? बेटा ये इलाका शुरू से ही सुनसान है, आबादी तो यहाँ है नहीं। हारिस खामोश हो गया। देर रात को हारिस की आंख खुले तो नीचे सहन से आती बातों की आवाज पर वो हैरान था। इस वक्त नीचे कौन है? वो आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे की जानिब झांकने लगा तो सहन में शादी का समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। औरतें खूबसूरत लिबास पहने हुए थी। हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बनी नजर आई। उसके इर्द गिर्द काफी लड़कियां तैयार हुई बैठी थी। खाने की लजीज खुशबू सारे घर में फैली थी। एक तरफ खाने की देगें रखी हुई थी। सीढ़ियों पे खड़ा हारिस ये सब हैरानगी से देख रहा था। आजा हारिस बेटा नीचे। शुएब अंकल की हारिस पर नजर पड़ी तो वो हारिस को बुलाने लगा।
حارث نیچے آیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے، تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہو، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ کے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوف زدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر سے ہلا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی حارث سے کام نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو بھی نہیں سکا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آئی۔ آئمہ کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ آئمہ تمہیں پتا ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بن کے بیٹھو گی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ حارث، کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں آئمہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے کروں گا۔ گھر آ کر حارث بیگ وہیں پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کو کہا تھا۔ آئمہ سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ چلائی تو راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی روشنی پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بامشکل کھڑا ہوا تو اسی قبر کے برابر میں ایک قبر تھی جس پر لکھا تھا سعیدہ شعیب۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ پیچھے سے گورگن کی آواز آئی۔ وہ یہ قبر؟ حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورگن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی سعیدہ کو قتل کر دیا۔ بھائی جان دھیان رکھا کر، حالات آگے ہی بہت خراب ہیں، یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آئے۔ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ نہیں بھائی کچھ نہیں۔ حارث بھاگا گھر گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں گیا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث خوف زدہ ہوا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے بولا۔ حارث میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث آئمہ کی بات سن کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ آئمہ تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث کے پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تبھی اچانک سیرش بولی۔ حارث آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی۔ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تو پہلی نظر میں آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو رائمہ کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھی تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ہم بھی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکی ہیں۔
یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹوں کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اوپر آنے لگے۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا پوری رات وقفے وقفے سے۔ دروازے پر ہونے والی دستک اور سجدہ کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت جانے نہیں دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سجدہ کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز جانے بھی نہیں دوں گی۔ حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑے دروازے پر پشت لگائے رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیوں سے اترتا، دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے اور پوری جان سے بھاگے جا رہا تھا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے، اور آج 8 سال کے بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوف زدہ کیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلائے حارث کو دیکھ رہی تھی۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کی، اور وہ جلدی سے اس علاقے سے گزر گیا۔ اگر آپ کو ہماری ڈرونی کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔